اللہ کا شکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یذکر من ذم الرأی و تکلف القیاس ولا تقف ما لیس لک بہ علم۔ لا تقل ما لیس لک بہ علم۔ حدثنا سعید بن تلید حدثني ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن آتاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم ما قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم یذلون ویذلون۔ فحدثت به عائشة زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت واللہ لقد حفظ عبد اللہ بن عمر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ امام بخاری اہل الحدیث، ان کا بنیادی جو مسئلہ ہے اجتہاد کے بارے میں آپ کو گاہے بگاہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا ہوں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر الاعتصام بالکتاب والسنہ کا باب باندھ کر جو کتاب و سنت سے باہر کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہے۔ کتاب و سنت سے جو چیز باہر کی ہے وہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ جو ہے یہ اس کے اتنے اہم پہلو ہیں کہ میں اس مسئلے کو یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اہم پہلوؤں کے ساتھ آپ کے سامنے گوش گزار کروں۔ اس لیے میں نے یہ چاہا کہ آج آپ کو اس کا سطحی سا مفہوم جو ہے وہ حدیثوں کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے جو ایسے اہم مسائل ہیں جو علمی نکات ہیں اور جن میں خیر القرون کے اندر جو اختلاف پیدا ہوا ہے علمی اور شرعی، وہ یہی اختلاف جو ہے وہ پیدا ہوا۔ ایک اختلاف تو عقائد کا تھا جو اہل سنت کے بالمقابل معتزلہ اور اس طرح کے جو لوگ تھے جہمیہ معتزلہ، اس لیے کہ اشاعرہ ماتریدیہ تو بعد کی پیداوار ہیں، تو
ہاں بھائی لے کے جا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اس معاملے میں، اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک جو کوشش ہے نا بڑی، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ غلط ہے۔ امام بخاری کو اور امام شافعی کو خاص طور پر جنہوں نے جو اہل حدیث کے منہاج پر کتابیں لکھی ہیں، اصول حدیث، اصول فقہ کی کتاب امام شافعی کی، اور اس کی عملی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کو صحیح بخاری میں جو ہے وہ مل رہی ہیں۔ ان کے اندر بنیادی غلطی اصل میں یہ ہے کہ امام بخاری کی تصدیق کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ جو متاخرین ہیں، بعد میں آنے والے لوگ ہیں، امام بخاری اس چیز کو مانیں جو بعد میں آنے والے لوگوں نے پیش کی ہے۔ حالانکہ جو شریعت ہے وہ بعد میں آنے والے لوگوں پر نہیں اتری، شریعت جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے، اور اس کا بہترین نمونہ جو ہے وہ خیر القرون ہے، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اس لیے جو بات جو ہے وہ خیر القرون میں ملے گی۔ امام بخاری کا دور اگر تبع تابعین کا دور ہو تو اس دور کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر نہ بھی شامل کریں تو یہ بڑا قریب کا دور ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ نقطہ جو ہے وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ امام بخاری کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے مطابق بات کہیں یا اپنے بعد والے جو کچھ کرتے ہیں ان کے مطابق بات کہیں، بلکہ اگر کوئی اصطلاح جو ہے وہ اس دور میں استعمال ہوئی ہے، آپ اس اصطلاح کو جو ہے وہ اس طرح تو بتا سکتے ہیں کہ وہ اصطلاح جو ہے وہ بعد میں متاخرین نے اس اصطلاح سے یہ مراد دیا ہے یا انہوں نے یہ اصطلاح مقرر کی ہے، لیکن وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہی چیز جو ہے وہ ان پر لاگو ہو جائے۔ یہ وہ بنیادی غلطی ہے جو مولانا مودودی نے خلافت و جمہوریت میں کی تھی، کہ انہوں نے آج کی جو مکیابلی سیاست ہے اس کو سامنے رکھ کر حضرت عثمان کو اور حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہما کو جو ہے وہ اس مکیابلی سیاست کی صورت میں پیش کیا تھا۔ حالانکہ ان کا دور مکیابلی سیاست کا نہیں ہے، یہ مکیابلی سیاست تو بہت بعد کی گندی سیاست ہے، اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے آج کی سیاست ہے یہ سب سے بدترین چیز ہے، اور خاص طور پر جب علماء اس میں شامل ہو جائیں تو پھر تو تباہی بچ جاتی ہے۔ اس لیے کہ علماء جو ہے وہ ان چیزوں کی باتیں اس وقت کی باتیں کرتے ہیں۔ اب جیسے کچھ سرکاری مولوی ہیں، تقی عثمانی ہو گئے، اس طرح کے جامعہ اشرفیہ والے ہو گئے، یہ خاص طور پر جو اس معاملے میں بڑے تیز ہیں کہ حکومت کی کوئی نہ کوئی موافقت تلاش کر لیتے ہیں، اور تلاش کر کے جو ہے وہ دین کو بدل دیتے ہیں اور خود ترجمان بن جاتے ہیں دین کے۔ تو میں انشاءاللہ آپ کو یہ چند ایک باب جو ہے وہ ابھی پڑھاؤں گا، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کی تشریح، میرا خیال یہ ہے کہ آج پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ہفتہ کو انشاءاللہ میں اس کی تشریح جو ہے وہ کروں گا۔ یہاں ترجمہ تو آپ کے سامنے ہے کہ رائے کی مذمت کے بارے میں جو کچھ ذکر کیا جاتا ہے امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طرح قیاس کا جو تکلف ہے امام بخاری نے اس کی بھی مذمت پیش کی ہے، یعنی رائے کی مذمت اور قیاس کے تکلف کی مذمت۔ اصل میں تکلف القیاس کا مطلب یہ ہے کہ ایک امام شافعی کا قیاس ہے، اس کی تردید نہیں ہے یہاں۔ یہ بات کے لوگ جنہوں نے قیاس کو شریعت سے باہر لا کر جو ہے وہ شریعت کے اندر داخل کی ہے، باہر سے لا کر شریعت میں داخل کرنا جو ہے یہ غلط کام ہے۔ تو اس طرح امام بخاری نے ولا تقفو کا معنی یہ ہے کہ تو وہ بات نہ کہہ جس کا تجھے علم نہ ہو۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو شریعت کا علم نہیں ہے اور اس لیے نئی سے نئی چیزیں جو ہیں وہ لا کر آپ شریعت میں داخل کرنا چاہتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے ہمارا ملک کا قانون انسانوں کا بناوٹی قانون ہوتا ہے، اور انسان اپنے مفادات کے لیے آپ دیکھیے کہ کس طرح قوانین بنائے جاتے ہیں،
مخالفین کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے اوپر حکومت کا غلبہ جو ہے وہ لانے کے لیے، حتیٰ کہ دہشت گرد قرار دے کر جو ہے وہ ان کا کیا پانچا کر دیا جاتا ہے، تورا بورا بنا دیا جاتا ہے ان کا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میکیاولی سیاست ہے. تو میں اس لفظ سے امام بخاری نے جو ہے وہ سب کچھ بیان کر دیا. قرآن مجید تو ظاہر ہے اللہ کی کتاب ہے اور معجزہ ہے قرآن کا، تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ معجزہ کی صورت ہے. تو اس لیے جس کا علم نہ ہو وہ بات کہہ نہیں چاہیے. مطلب اصل میں امام بخاری کا یہ ہے کہ آپ کو قیاس کا پتہ ہی نہیں قیاس ہے کیا، اور قیاس ہے کیا. اگر کوئی قیاس کا مفہوم جو ہے وہ ایسا بن سکتا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ یہ بات بتاؤں گا انشاءاللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. لیکن آج میں نے آپ کو ایسی چیزیں نہیں بتانی. آپ کو وہ وجوہ انشاءاللہ بتاؤں گا جو خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ ان چیزوں کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے. بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک تو بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فقہ حنفی آئی ہے افغانستان سے، اور افغانستان کا جو مزاج تھا نا تشدد والا، وہ بھی فقہی جمود کے ساتھ آیا ہے. تو اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ بادشاہوں کے ذریعے سے فقہ حنفی کے ساتھ جو ہے تصوف، اس کو ملا کر جو ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ منطق اور فلسفہ. حالانکہ منطق فلسفہ جو ہے یہ ایسی بنیادی بات ہے جس میں خیر القرون کے اندر جو ہے وہ اس کو بہت ناپسند کیا گیا ہے. حتیٰ کہ اہل الرائے اور اہل الحدیث دونوں بیک زبان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فلسفہ اور یہ منطق جو ہے، اصل میں منطق سے مراد تو وہ طریقہ ہے جو عقل سے بنایا گیا ہے. میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، اور اگر نہ بتاؤں تو آپ سوال ضرور کیجیے گا. تو یہ امام بخاری جو ہے وہ ابھی کئی اور لفظ بھی لائیں گے. میں فی الحال اس کا سطحی ترجمہ کر دیتا ہوں. تو یہاں ایسا ہے کہ عبدالرحمن بن شریح اور ان کے علاوہ ایک اور آدمی وغیرہ ہوں، یہاں مراد ابن لہیہ ہیں. ابن لہیہ جو ہے یہ ضعیف ہیں، اس لیے امام بخاری نے ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا. لیکن ضعیف آدمی کی بات جو ہے بطور تائید تو دی جا سکتی ہے نا، تو اس لیے وغیرہ کے لفظ سے کہہ کر جو ہے وہ ان کا ذکر کر دیا ہے. لیکن امام بخاری کے رجال میں سے یہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا نا امام بخاری کے اصول کس طرح سے ٹھوس ہیں. اب جی پہلی حدیث تھی امام بخاری نے اس میں عالی سند لے لی، اور عالی سند میں عاصم جو ہیں وہ انس سے روایت کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر ایک ٹکڑا اور لائے ہیں جو اسی حدیث کا حصہ ہے، اسی روایت کا حصہ ہے. تو اس میں جو ہے وہ سند سافل ہے، یعنی ایک راوی بڑھ گیا نا، کہ انس کی بجائے موسیٰ بن انس جو ہیں، جو انس کے بیٹے ہیں، ان سے روایت کی ہے عاصم نے. تو اس اعتبار سے عالی سند پہلے لائے ہیں اور سافل سند بعد میں لائے. لیکن اس کے ساتھ جو فائدہ دینا تھا وہ یہ دے دیا کہ او آب محدثن کا لفظ جو ہے وہ بھی روایت میں موجود ہے. اب یہ ہے امام بخاری کا انداز، ایک ایک لفظ کی تحقیق کے بارے میں کیا کچھ کر رہے ہیں. اب بتائیے فقہ میں یہ چیز تو کہیں تصور بھی نہیں اس کا موجود. وہ ایک پہلو دار چیز ہوتی ہے. ایک پہلو کسی امام کے سامنے ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، لیکن جب درپیش مسئلے جو ہے وہ ختم کر دیے تو فقہ ساری جو ہے وہ آزاد ہو گئی. چلیے جی. ان ابی الاسود ان عروہ قال حج علینا عبداللہ ابن عمرو فسمعتہ یقول. تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ عبداللہ بن عمر نے بھی حج کیا. تو یہ عربی زبان کا محاورہ ہے. سے یہ حج علینا، اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب حج کے لیے آئے تو وہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ ملنا بھی پسند کرتے تھے، اس لیے کہ امہات المومنین میں وہ ایک عالمہ بھی تھیں. اس لیے وہ یہ پسند کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کی
جو ہے وہ بیوی بھی ہو امہات المومنین میں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عالمہ بھی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس وقت تو عبداللہ بن عمر بن عاص سے جو ہیں وہ صرف یہی ملے ہیں عروہ، اور عروہ نے جو ہے وہ جو ان سے سنا اس کو بیان کرتے ہیں کہ یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ اپنا سماع ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو علم ہے اس علم کو تمہیں دینے کے بعد اس کو ایسے جو ہے وہ چھین نہیں لے گا۔ انتظام کا معنی ہوتا ہے آرام سے جو ہے وہ ذہنوں سے نکال دینا، یہ کام نہیں ہوگا۔ ولیکن ينتزعه منہم، لیکن اس کو جو ہے نکالنے کی صورت یہ ہوگی کہ ما قبض العلماء یعنی علماء جو ہیں وہ ان کی جان قبض کر لی جائے گی، اور علم کے ساتھ ہی یعنی علماء اپنے علم سمیت جائیں گے۔ فیبقى ناس جہال، تو اب جاہل لوگ جو ہیں وہ باقی رہ جائیں گے۔ آپ کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ائمہ کے بعد خصوصی تصورات ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک جو ہے ہر زمانے میں ایک ایسا عالم ہونا ضروری ہے جو مجتہد ہو، تاکہ وہ اللہ کی حجت جو ہے وہ پوری کر سکے، اور اس کے دلائل بار تو پھر کسی وقت آ جائیں گے، لیکن آپ کم از کم یہ چیز ذہن رکھیے، باقیوں کے لیے نہیں، لیکن امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی حجت پوری کرنے کے لیے۔ حتیٰ کہ سیاسی طور پر بھی لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم، یہ جو ہے یہ سیاسی طور پر تا قیامت جو ہے وہ ایک طائفہ کی بات کی ہے کہ وہ باقی رہے گا تاکہ اللہ کی حجت جو ہے وہ پوری ہوتی رہے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنا دے، ان لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ کی حجت ہیں، اور ہمارے لیے اللہ ہمارا سینہ کھول دے خیر القرون کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے۔ اچھا جی، تو اب کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جو جاہل لوگ رہ جائیں گے، یستفتون وہ فتویٰ پوچھے جائیں گے، یفتون برائیہم تو اپنی رائے سے فتویٰ دیں گے، ظاہر علم تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں۔ جیسے آج کے لوگ جو ہیں بادشاہوں کی اور حکمرانوں کی جو ہے وہ تائید کے اندر، حقیقت یہ ہے کہ مجھے اتنا بڑا اندازہ نہیں تھا جتنا بڑا اندازہ جو ہے وہ یہ 9/11 کے حادثے کے بعد 5 دن بعد جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ پرویز مشرف نے بلایا، اور ان میں بڑے بڑے علماء تھے، چوٹی کے علماء جو ملک میں مشہور ہیں، تو ان کو جب بلایا تو ان سے پوچھا کہ ابھی جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے رابطہ ہوا ہے کہ میں امریکہ کا ساتھی بن کر جو ہے وہ افغانستان میں طالبان کی حکومت جو ہے وہ ختم کروں۔ میں نے جب دیکھا تو پرویز مشرف نے پہلے ہی جو ہے وہ لوگوں کو ایک خاص ترتیب سے بٹھایا ہوا تھا، بس جب ترتیب شروع ہوئی تو بڑے بڑے جو جبے کبے والے ہیں انہوں نے وہ خوش آمدید شروع کی جیسے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اللہ کی بہت بڑی نعمت جو ہے پرویز مشرف آ گیا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں کہاں سے آپ جیسی نعمت جو ہے وہ مل گئی ہے، اور یہی بات جو ہے وہ جب انسان کسی کا اعلیٰ کار بن جاتا ہے تو پھر یہ بات جو ہے وہ اس کے منہ سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ حافظ سعید کے منہ سے یہ بات سنی تھی کہ پرویز مشرف کا آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ پرویز مشرف جو ہے بڑی شے ہے، یہ امریکہ کو جو ہے وہ تھوک لگا رہا ہے۔ چلیے جی، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اچھا جی، اب ایسا ہوا کہ وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، تو یہ عروہ جو بھانجے ہیں حضرت عائشہ کے، انہوں نے اللہ کے رسول کی جو بیگم ہے عائشہ، ان کو یہی حدیث سنائی
پھر عبداللہ بن عمر اس کے بعد حج کے لیے آئے، اور اتفاق سے اس کے اندر حضرت عائشہ اور عروہ بھی آئے ہوئے تھے اس میں بھی۔ فقالت، جب نہ اختی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے، انطلق الی عبداللہ ہے، عبداللہ کے پاس جاؤ، اور فاستثبت لی منہ الذی حدثنی عنہ، میرے لیے اس کو جو ہے وہ مضبوط کر کے لاؤ، ثابت کر کے لاؤ جو تو نے مجھے ان سے حدیث سنائی پہلے، اس کی باقاعدہ تحقیق کر کے مجھے بتاؤ کہ یہی الفاظ ہیں، یہی حدیث ہے۔ فجئتہ، تو عروہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس آیا، میں نے ان سے پوچھا تو فحدثنی بھی، تو انہوں نے پھر یہی حدیث مجھے سنائی کہ ناب ما حدثنی، جس طرح کہ پہلے مجھے سنائی تھی اسی طرح بالکل حدیث سے ہے مجھے سنا دی۔ فاتیت عائشہ تھا، پھر میں عائشہ کے پاس آیا، میں نے اپنی خالہ کو جو ہے وہ اس کی خبر دی۔ فاجر، میں نے بات چھوڑنی ہوتی اللہ کے رسول کی تو میں اس دن چھوڑتا۔ تو ہم نے جب بھی کسی معاملے میں جو ہے وہ اپنی تلواریں اٹھائی ہیں تو اللہ نے ہمارے لیے وہ کام جو ہے وہ یعنی ان تلواروں نے آسان کر دیا۔ ظاہر ایک واسطے اور سبب کو جو ہے وہ ذکر کیا جا سکتا ہے جب کہ عقیدہ صحیح ہو۔ تو اب اس کے بعد جو ہے وہ ابو وائل کہتے ہیں کہ شہید تو صفین، میں جو ہے وہ صفین میں تو میں بھی شریک ہوا تھا، وہ بے ست صفین ہوں، اور صفین جو ہے یہ بڑا برا دن تھا، یعنی مقصد یہ ہے کہ ہزاروں مسلمان جس میں جو ہے وہ شہید ہو جائیں، وہ کوئی اچھا دن تو نہیں ہوتا، اور مسلمانوں کیا تو اب کون جو ہے وہ جنتی اور کون جہنمی، اللہ رحم کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ قتل کرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا ہے، جرائم کو ہی پتہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اس میں تو رائے کی مذمت اور اس قیاس کی مذمت ہے جو تکلف سے کیا جاتا ہے، اور شریعت سے باہر کی چیز جو ہے وہ شریعت میں داخل کی جاتی ہے۔ اب اگلا باب ہے، میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے یہ 3-4 باب جو ہے وہ آپ کو پڑھنے کے بعد پھر اس کے متعلق بتانا ہے تاکہ ساری بات جو ہے وہ اکٹھی آ جائے۔ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسأل مما لم ینزل علیہ الوحی فیقول لا ادری او لم یجب حتی ینزل علیہ الوحی ولم یقل برأی ولا بقیاس لقولہ تعالی بما اراک اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال کیا جاتا اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو وحی نہ اتری ہوتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کہہ دیتے مجھے پتہ نہیں ہے، حالانکہ نبی ہے، کہہ دیتے مجھے پتہ نہیں ہے، مطلب نبی کے پاس بھی اللہ کا علم تو نہیں ہوتا نا جی۔ آؤ لم یجب، یا جواب ہی نہ دیتے، یعنی انتظار میں رہتے یہاں تک کہ آپ پر وحی اتر آتی، تو آپ یا تو لادری کہتے یا جواب ہی نہ دیتے، مطلب یہ کہ بغیر علم کے آپ بات نہیں کرتے تھے، اور آپ نے کبھی کوئی بات جو ہے وہ رائے کے ساتھ اور قیاس کے ساتھ نہیں کہی۔ لقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ نہیں وہ کیسے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یہ 5ویں پارے میں جو ہے وہ اس طرح ہے نا۔ تو اس کا حوالہ دیا کہ جو اللہ آپ کو بتاتے آپ صرف اس چیز کو لیتے تھے، اور جو اللہ نہ دکھائے اپنے پاس سے جو ہے وہ آپ نہ تو رائے کا استعمال کرتے تھے اور نہ قیاس کا استعمال کرتے تھے۔ اس کا معنی تو عام طور پہ قیاس کے حق میں کیا جاتا ہے۔ اصل میں آپ کو پہلے قیاس کی تعریفیں بتاؤں گا دونوں انشاءاللہ، کہ قیاس، ہمارا قیاس یہ ہے جو آج کل ہے، اور خیر القرون میں قیاس یہ تھا۔ میں انشاءاللہ آپ کو، دیکھیے اللہ مجھے توفیق دے، ویسے تو انسان بڑا ہی کمزور ہے، آج جو ہے وہ میں لیٹ آیا ہوں اور طبیعت اٹھنے کو کر ہی نہیں رہی تھی۔ چلیے جی، اللہ تعالیٰ توفیق دے، مگر میں
جب ایسی بات ہوتی ہے میں سوچ کے آتا ہوں کہ المومن یموت بعرق الجبین، کوئی نہیں، اگر وہاں بیٹھے پھٹے جان نکل گئی کوئی بات نہیں ہے لیکن طبیعت میری اتنی خراب نہیں ہے، ذرا آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو ذرا سا بھی کوئی نچ بھی آ جائے تو اس کی طبیعت ایسے خراب ہو جاتی ہے تو انسان بہت نازک ہے نا، اللہ کی نافرمانی کتنی جرأت سے کرتا ہے اور ہے اتنا نازک، ماشاءاللہ۔ دیکھیے یہ خالی ہو گئی ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ علم کی تلاش جو ہے نا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جب وقال ابن مسعود سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح فسکت حتی نظرت الآیہ، ابن مسعود کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ خاموش رہے، یہاں تک کہ آیت اتر آئی یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اچھا جی، حدثنا علی بن عبداللہ، یہ علی بن مدینی ہیں، حدثنا سفیان قال سمعت ابن المنکدر یقول سمعت جابر بن عبداللہ یقول مرضت فجاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی و ابو بکر وہما ماشیان فاتانی وقد اغمی علی فتوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صب وضوءہ علی فافقت فقلت یا رسول اللہ وربما قال سفیان فقلت اے رسول اللہ کیف اقضی فی مالی کیف اصنع فی مالی قال فما اجابنی بشیء حتی نظرت آیت المیراث۔ جابر بن عبداللہ سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا، اس بیماری کی شدت تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لے کر میری عیادت کے لیے آئے، تو آپ دونوں چل کر ہی آئے تھے، تو جب وہ میرے پاس آئے تو مجھ پر غشی طاری جی، اور اللہ کے رسول نے پھر وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کا جو وضو ہے یہاں، تو وضو سے مراد جو ہے وہ وضو کا پانی ہوتا ہے، یعنی جو مستعمل پانی ہے نا وہ ان پر جو ہے وہ پھینکا گیا۔ فافقت تو افاقہ ہو گیا کچھ، فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ بربما قال سفیان۔ اب اس کے اندر جو ہے دیکھیے نا، ایک لفظ کا فرق ہے، مفہوم بالکل فرق نہیں ہے، یعنی امام بخاری ایک لفظ کا فرق بھی نہیں چھوڑتے۔ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، اب سفیان نے بعض دفعہ یہ الفاظ بھی بیان کیے اور بعض دفعہ یہ الفاظ بیان کیے۔ فقلت اے رسول اللہ، یا رسول اللہ کی بجائے اے رسول اللہ ہے، دونوں کا مفہوم ایک ہی، حرف ندائی ہے، یا بھی اور اے بھی۔ کیف اقضی فی مالی، میں اپنے مال میں جو ہے وہ کیسے فیصلہ کروں، یہ مقصد یہ ہے کہ میں اتنا بیمار ہوں، کوئی پتہ نہیں موت آ جائے، تو مجھے بتائیے کہ میں اپنے مال کے بارے میں کیسے فیصلہ کروں۔ کیف اصنع فی مالی قال فما اجابنی بشیء حتی نظرت آیت المیراث، آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ جو یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ سارا رکوع جو ہے یہ اس میں اتر آیا۔ چلیے جی، اب یہاں بھی رائے قیاس کی جو ہے وہ مذمت آئی ہے، اب آگے چلیے۔ باب تعلیم النبی امتہ من الرجال والنساء مما علمہ اللہ لیس برأی ولا تمثیل۔ اب ایک نیا لفظ یہاں لے آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کو تعلیم دیتے، مرد ہوں یا عورتیں، تو وہ تعلیم دیتے جو اللہ آپ کو سکھاتے، لیس برأی ولا تمثیل، نہ تو وہ رائے ہوتی اور نہ وہ تمثیل ہوتی۔ میں تمثیل کا ایک مفہوم آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ محدثین جو ہے ان کو چڑ تھی فلاسفہ سے، یہ تمثیل جو ہے یہ منطق کی اصطلاح ہے، اور منطق میں جو دلیل ہوتی ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قسم جو ہے وہ منطق میں قیاس، وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر
ایک چیز کسی کے اندر جوہری طور پر پائی جائے، بنیادی طور پر پائی جائے، تو اس کے ہر فرد میں جس پر وہ لفظ بولے گا اس میں پائی جائے گی۔ مثال کے طور پر انسان ہنستا ہے، اب انسان ہنستا ہے، ہنسنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہر انسان میں ہوتی ہے۔ اب یہ انسان کے ساتھ یہ قائم ہے بنیادی طور پر، جب انسان کے ساتھ قائم ہے تو ہر انسان کے اوپر جو ہے وہ ہنسنا آ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان بول سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اس کو بولتے ہیں منطق میں قیاس۔ یہ منطق کی اصطلاح ہے قیاس کی۔ اس کے بعد پھر ایک اصطلاح ہے جس کو بولتے ہیں استقراء۔ استقراء 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 جی، اصل میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، دو آدمی ہیں منطقیوں کے امام، مجھے ذرا کوئی ڈبہ لا دیں، مجھے بار بار جو ہے وہ آئے جی۔ انسان اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا، معمولی سی بات ہوتی ہے۔ اب یہ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ یہ دو حصے ہیں، ایک یہاں ہے اور ایک یہاں ہے۔ اگر یہاں کا متاثر ہو جائے تو اندر نظرہ گرتا ہے، اور اگر یہ متاثر ہو جائے تو باہر زکام۔ اچھا جی، تو استقراء اس کو بولتے ہیں کہ اس میں جو اصل اس کو منطق میں کہتے ہیں کلی، انسان کلی ہے نا، تو اب یہ جو انسان کے لیے لازمی چیز ہے وہ انسان کے ہر فرد کے لیے لازمی ہے، یعنی انسان جو ہے ذاہق بالقوہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے، اس کو قیاس کہتے ہیں منطق میں، اور دوسرا طریقہ ہے استقراء۔ استقراء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ تلاش کرتے ہیں اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزوں کو آپ نے تلاش کیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح جو ہے وہ کام کرتی ہیں۔ میں اس کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ اگر عام طور پر چیزوں کو دیکھیں، گھوڑا ہو، گدھا ہو، شیر ہو، کوئی اور چیز ہو، تمام جو ہے وہ جب کھاتے ہیں تو نچلا جبڑا ہلاتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے وہ ہم نے جب چیزوں کو تلاش کیا تو ہمیں وہ چیزیں سامنے آئیں جو نچلا جبڑا ہلاتی ہیں، تو ہم نے جو ہے وہ کلی پر حکم لگا دیا۔ جو نیچے جبڑا ہاں جی، یعنی جو نچلا جبڑا ہلاتے ہیں۔ نہیں ساروں کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ جو جاندار چیزیں ہیں یہ کھاتے وقت نچلا جبڑا ہی ہلاتے ہیں، حالانکہ انسان کی تلاش تو کبھی مکمل ہوتی نہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اب یہ منطق کی دو قسمیں ہو گئی ہیں، ایک منطق استخراجی ہے اور ایک منطق استقرائی ہے۔ جو منطق استخراجی ہے اس کا تو جو بانی ہے اور اس کو پیش کرنے والا، اس کی تفصیلات پیش کرنے والا جو ہے یہ افلاطون ہے، اور اس کے بعد پھر افلاطون کا ایک شاگرد ہے جس کو ارسطالیس کہتے ہیں یا ارسطو۔ تو یہ جو ارسطو ہے نا، یہ استقراء کے اصول کو استعمال کرتا ہے۔ افلاطون جو ہے وہ تو کلی کو دیکھتا ہے، کلی میں کیا چیز پائی جاتی ہے، اس کے ہر فرد کے اوپر حکم لگا دیتا ہے، لیکن ارسطو جو ہے اس کا کام ہے استقراء۔ اچھا، ایک تیسرا طریقہ بھی ہے کہ آپ نے جب ایک چیز دیکھی اور ایک چیز آپ نے جب دیکھی تو کہا کہ یہ آپس میں ملتے جلتے تو یہ لوگ ہیں، تو وہ جو بھی اس سے ملتے جلتے ہوں، مثال کے طور پر اب آپ یہ دیکھیے نا کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے جب ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو حضرت یوسف کو کیا کہا تھا؟ ابھی وہ جانتے نہیں تھے، انہیں یہ کہا تھا کہ بنیامین کے بارے میں جو ہے وہ چوری ثابت ہو گئی تھی نا، اس کے چوری کا مال اس کے
تھیلے سے نکلایا تھا، تو کہتے ہیں کہ اگر اس نے چوری کیا تو اس کا جو بھائی ہے نا، جو وہ بھی چور تھا. بھی ایک بات ہے، یہ تو بڑی آسان سی بات ہے نا کہ بھائی ایک ہی طرح پلتے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں، خون بھی ان کا اکٹھا ہوتا ہے، تو اس لیے بڑا قیاس بڑا چلتا ہے نا. تو یہ اس کو کہتے ہیں تمثیل. تو 3 قسمیں ہو گئیں، ایک قیاس اور ایک استقراء اور ایک تمثیل. باقی اللہ مجھے توفیق دے، انشاءاللہ ان چیزوں کو بیان کریں گے. چلیے جی آگے حدیث پڑھتے ہیں. حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانۃ عن عبد الرحمن بن الاصبہانی عن ابی صالح ذکوان عن ابی سعید جاءت امرأۃ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ذهب الرجال بحدیثک فاجعل لنا من نفسک یوما ناتیک فیہ تعلمنا مما علمک اللہ. فقال اجتمعنا فی یوم کذا و کذا فی مکان کذا و کذا فاجتمعنا فأتاہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمہن مما علمہ اللہ ثم قال ما منکن امرأۃ تقدم بین یدیہا من ولدہا ثلاثۃ الا کان لہا حجابا من النار. فقالت امرأۃ منہن یا رسول اللہ اثنین قال فعادہا مرتین، یعنی 2 دفعہ یہ لفظ کہا اثنین. ثم قال جی ثم تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یعنی اس نے 2 مرتبہ کہا تو نبی اکرم نے جواب 3 مرتبہ کے ساتھ دیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مسئلہ ماشاءاللہ آپ نے جو ہے وہ پڑھا ہوا ہے، اس لیے میں اس مسئلے کی تشریح میں نہیں جاتا، لیکن یہاں جو آپ نے بنیادی جو سارے اشارات لگانے ہیں وہ یہاں لگانے ہیں. پہلے تو ضم الرأی و تکلف القیاس، اس میں بھی آپ اپنے پاس نشان لگا لیں، اور کچی پینسل سے لگائیے گا. اچھا جی، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ آپ کا یہ طریقہ کہ ولم یقل برأی ولا بقیاس، اور آپ جو ہے وہ لادری کہتے یا وہی کا انتظار کرتے. جی اچھا، یہاں جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ آپ کو سکھاتا آپ اپنی امت کو وہ تعلیم دیتے، اپنے پاس سے کوئی چیز نہیں بتاتے تھے. یہیں سے وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ کا جو مفہوم ہے وہ نکلتا ہے. اور اس میں جو ہے رائے اور تمثیل کا لفظ آئے ہیں. پہلے تو رائے اور قیاس کا لفظ آئے تھے، اب یہاں تمثیل لے آئے. حدثنا مسدد حدثنا ابو عوانۃ عبد الرحمن بن اصبہانی. جی یہ تو خیر پڑھ لی ہے ہم نے. چلیے جی، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق یقاتلون وهم اہل العلم. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسماعیل عن قیس عن المغیرۃ بن شعبۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین حتی یأتیہم امر اللہ وهم ظاہرون. حدثنا اسماعیل حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شہاب اخبرنی حمید قال سمعت معاویہ بن ابی سفیان یخطب قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ به خیرا یفقهہ فی الدین وانما انا قاسم ویؤتی اللہ ولن یزال امر هذه الامة مستقیما حتی تقوم الساعة او حتی یأتی امر اللہ. امام بخاری روایتوں میں یہ جو بار بار لفظ اول آتے ہیں نا، دیکھیے اس کا بالکل واضح مفہوم یہی ہے کہ امام بخاری جو ہے وہ ایک ایک لفظ کی جو ہے وہ تحقیق کرتے ہیں، ورنہ مفہوم تو دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یعنی روایت بالمعنی کی بجائے روایت باللفظ کی بھی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ یہ ان کا یہ نہیں ایک مرتبہ مقام ہے روایات کا، ویسے لازمی تو نہیں ہے. ویسے امام بخاری پر الزام جو یہی ہے ان کے منکرین کی طرف سے کہ وہ روایت بالمعنی لے کے آتے ہیں.
اچھا جی، آپ نے ماشاءاللہ منکرین حدیث کا معنی یہ دیا کہ جو فن حدیث سے واقف ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ. نہیں، بات یہ ہے کہ ڈاکٹروں سے گفتگو وہ کر رہا ہے جس کو اس کا طب کا ابجد بھی پتہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. آپ ویسے کم از کم یہ الفاظ یاد کر لیں، ابجد، حوض، حتی، کلیمن، شاہ، یہ جو ہے وہ یاد رکھیں کم از کم. یہ اس لیے کہ یہ محدثین کے ہاں بھی آئیں گے اور دوسروں کے ہاں بھی آتے ہیں. چلیے جی. اچھا جی، یہاں امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ ایک طائفہ جو ہے، میں طائفہ کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک آدمی بھی طائفہ ہوتا ہے، اور 2 بھی طائفہ ہیں، 3 بھی طائفہ ہیں، اور اگر جو ہے وہ اس سے زیادہ تعداد ہو تو اس کو بھی طائفہ کہتے ہیں. تو یہ حق پر جو ہے وہ غالب رہیں گے، اور پھر اگر انہیں لڑائی لڑنی پڑی تو لڑائی بھی لڑیں گے. اچھا، ابھی امام بخاری روایت تو لائے ہیں یقاتلون والی، تو وہم اہل العلم، اور امام بخاری نے پھر اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اس سے مراد اہل علم ہے. اصل بات یہ ہے کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. اس کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اہل علم جو ہے وہ ان کی طرف ہمیشہ ہر معاملے میں رجوع کرنا چاہیے. تو لڑائی کے اندر بھی اگر ایسے معاملات پیش آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں اہل علم بھی موجود ہوتے ہیں، تو ہمیشہ ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے. تو مقصد یہ ہے کہ اہل علم کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اب بالکل ہی تلوار چھوڑ کر بیٹھ جائیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ سکتی ہے، اس لیے اس مصیبت کی کم از کم تیاری کریں. جیسے شاہ اسماعیل شہید جو ہے وہ تیاری کیا کرتے تھے، گھوڑ سواری اور اسی طرح گرم پتھروں پر جو ہے وہ چلنا، یہ ان کی خاص مشق ہوتی تھی. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسماعیل عن قیس عن المغیرہ ابن شعبۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزال طائفة من امتی ظاہرین حتی یاتیہم امر اللہ وہم ظاہرون. انشاءاللہ. ہاں جی، پہ گیا دورہ؟ ہاں جی ماشاءاللہ. میری امت سے جو ہے وہ ایک طائفہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو غالب رہے گا. حتیٰ یاتیہم امر اللہ، یہاں تک کہ ان کے پاس اللہ کا حکم آ جائے. مراد موت ہے یا قیامت. وہم ظاہرون، اور وہ غالب ہی ہوں گے. اصل بات یہ ہے کہ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین کے اندر جو فزیکلی جو ہے وہ جو فتح ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے، اللہ کی حجت پوری کرنی ضروری ہے. اسی لیے تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ اپنا مشن پورا کر کے گئے ہیں. اس لیے کہ کچھ بیچارے جو ہیں وہ انہوں نے کوششیں کی، نہیں مسلمان ہوئے تو بیچارے رہ گئے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور ایسے بھی بہت سے ہیں جن کے ساتھ کوئی ایک امتی بھی نہیں ہے. تو اس طرح جو ہے ان کی کوششیں جو ہیں انہوں نے حجت پوری کر دی ہے ہر ایک پر. اب دیکھیں نا، حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اپنے سسرال میں رہتے تھے، اور سسرال میں رہنے کی وجہ سے ان کی پوزیشن کمزور تھی، اسی لیے ان کی بیوی جو ہے وہ ان پر چھائی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ الحمدللہ حجت پوری کر دیتے ہیں. حدثنا اسماعیل حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب اخبرني حمید قال سمعت معاویہ بن ابی سفیان یخطب قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین ترجمۃ خیر. اس کا کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان جو ہیں یہ خطبہ دے رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے من یرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. یہاں تفقہ جو ہے یہ فعل کے معنوں میں ہے، یہ جو اجتہاد کا جو نتیجہ ہے اس معنی میں نہیں ہے. یعنی دیکھیں نا، ویسے تو خود فعل ہے وہ،
جو فقیہ فی الدین کے معنی اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ ویسے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو فقہ کا لفظ ہے نا یہ بہت عام معنی میں استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ حسن بصری نے تو اس کو جو ہے وہ انسان کی اندر کی صفائی کے لیے، اخلاقیات کی صفائی کے لیے استعمال کیا ہے۔ اچھا لیکن بعد میں اب ہم متاخرین کی اصطلاح جو فقہ کی اور ہے، لیکن اس کا آپ پابند جو ہے وہ امام بخاری کو نہ کریں۔ امام بخاری ہوں یا محدثین ہوں یا امام مالک ہوں، ان کی اصطلاح نہیں تھی یہ، ان کی اصطلاح تو ہے وہ اجتہاد کے معنی میں استعمال کرتے تھے، اور اجتہاد جو ہے یہ اصل تفقہ ہے، اس کے بعد جو اجتہاد کا نتیجہ ہے اس کا تو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا طریقہ کار ایک ہے، اہل الحدیث کا طریقہ کار ایک ہے اور رائے کا طریقہ کار ایک ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو جو ہے وہ چیز جو بتائی ہے اس کو ذرا تازہ کر لیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے یہ سارے فروق انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو آپ یہ فرما رہے تھے اور کہا کہ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُؤْتِ اللَّهُ، میں تو صرف تقسیم کر رہا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو میں علم دے رہا ہوں یہ بھی میں اللہ کا علم جو ہے وہ تمہیں تقسیم کر رہا ہوں، ورنہ علم میرا اپنا نہیں ہے، اللہ ہی نے مجھے علم دیا ہے۔ وَلَن يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا، اس امت کا معاملہ ہمیشہ جو ہے وہ سیدھا بھی رہے گا اور پائیدار بھی رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اور حتیٰ یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ دیکھیں یہ الفاظ کا ہی فرق ہے، حتیٰ تقوم الساعہ اور یاتی امر اللہ مراد ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ چلیے جی، نہیں ویسے ٹائم تو ہو گیا، لیکن آپ ماشاءاللہ آج کل 10 منٹ بعد ہی بیٹھتے ہیں۔ چلیے ماشاءاللہ، چلیے جی، آپ اب اگر آپ جو ہے تھک گئے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مجھے اللہ نے ویسے بھی آج بہانہ دیا ہوا ہے۔ یہی دن ہوتا ہے جس میں گھر کے کام کاج بندوں نے کرنے ہوتے ہیں جا کے، باقی تو مغرب کے نماز کے بعد نہیں ماشاءاللہ کل کا دن بھی آپ کے پاس ہے۔ نہیں، کل جمعہ پڑھانا ہوتا ہے کہاں، نہیں جمعہ جو ہے وہ 24 گھنٹے جمعہ پڑھاتے ہیں۔ تیاری تو کرنی پڑتی ہے۔ اس حدیث کی پڑھنے کے بعد جمعہ کی تیاری کی ضرورت ہے ویسے؟ نہیں وہ تو ماشاءاللہ ہے۔